نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختصر تعلیم القرآن و تجوید القرآن کورس کر رہے ہیں۔ آج کا سبق نمبر ہمارا 4 ہے، جو کہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ لوگ آج کے سبق سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو میرے بھائی، جو میرے احباب گرامی انتہائی مختصر وقت میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کے مطالب اور معانی سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق میں 12 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات کہ قرآن مجید کے پارے کتنے ہیں، دوسرے نمبر پر سورتیں کتنی ہیں، تیسرے نمبر پر منزلیں کتنی ہیں، اور چوتھے نمبر پر رکوع کتنے ہیں، پانچویں نمبر پر آیات عامہ یعنی عام لوگوں کے ہاں آیات کی تعداد کتنی مشہور ہے، اور خاص کے نزدیک کتنی ہے آیات مکی، آیات شامی، آیات مدنی، آیات بصری، اور بعض کے نزدیک اسی طرح چھٹے نمبر پر کلمات کتنے ہیں یعنی الفاظ قرآن مجید کے کتنے ہیں، ساتویں نمبر پر حروف کی تعداد، آٹھویں نمبر پر حرکات، ان میں ضمات، فتحات، کسرات آتی ہیں، اور نویں نمبر پر تشدیدات یعنی شد کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، 10ویں نمبر پر مدات یعنی مد کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، 11ویں نمبر پر نقطے قرآن مجید میں کتنے ہیں، اور 12ویں نمبر پر کل سجدے قرآن مجید میں کتنے ہیں۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، پارے۔ قرآن مجید کے پارے 30 ہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید میں سورتیں جو ہیں وہ 114 ہیں۔ تیسرے نمبر پر منزلیں قرآن مجید کی 7 ہیں۔ چوتھے نمبر پر قرآن مجید میں رکوع جو ہیں 540 ہیں۔ نمبر 5، آیات قرآن کی تعداد کے متعلق۔ آیات قرآن کے متعلق 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، عام لوگوں کے ہاں قرآن پاک کی آیات کے متعلق کیا مشہور ہے، اور علماء کرام کے نزدیک قرآن آیات کی تعداد کتنی ہے۔ ہم عام لوگوں کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ قرآن پاک کی آیات 6666 ہے، اور علماء کرام کے نزدیک 6616 ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں 6236 ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں 6349 ہیں۔ بہرحال اس کی میں نے مکمل وضاحت جو ہے سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 میں کر دی تھی۔ آیات مکی کی تعداد 6212، آیات مدنی کی تعداد جو ہے 6214، اور آیات بصری کی تعداد 6216، آیات شامی کی تعداد 6215، اور بعض کے نزدیک 6237 آیات قرآن کی تعداد ہے۔ نمبر 6، کلمات قرآن کی تعداد کتنی ہے۔ اس کے متعلق 2 موقف ہیں۔ پہلا موقف جو کہ عام مشہور بھی ہے کہ قرآن کلمات کی تعداد 77,437 ہیں، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ 77,933 کلمات قرآن ہیں۔ نمبر 7، حروف قرآن کی تعداد۔ حروف قرآن کی تعداد کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ 3,23,671 ہیں، اور حرکات قرآن یعنی قرآن مجید میں 3 طرح کی حرکات ہیں۔ نمبر 1، ضمہ یعنی پیش، نمبر 2، فتحہ یعنی زبر، نمبر 3، کسرہ یعنی زیر۔ ہم پہلے ضمہ یعنی پیش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیش قرآن مجید میں 8,804 مرتبہ آئی ہے، اور فتحہ یعنی زبر قرآن مجید میں 52,242 مرتبہ آئی ہے۔ کسرہ یعنی زیر یہ 39,582 مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے۔ نمبر 9، تشدیدات یعنی شد 3 ڈنڈوں والی، یہ تقریباً قرآن مجید میں 1,252 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ نمبر 10، مدات یعنی مد۔ مد یہ کسی حرف پر آ جائے
تو اس کو لمبا کیا جاتا ہے. بہرحال اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب ہم تجوید کو ساتھ جوڑیں گے، نتھی کریں گے، تو اس میں آپ کو اس کی وضاحت کے ساتھ ڈیفینیشن بتاؤں گا، تعریف بتاؤں گا کہ مد کسے کہتے ہیں. یہاں پر اختصار کے ساتھ میں چیزیں پیش کرتا چلا جاؤں. نمبر 10 مدات یعنی مد. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. یہ قرآن مجید میں 1771 مرتبہ آئی ہے. نمبر 11 نقطے. قرآن مجید میں جو نقطے ہیں ان کی تعداد تقریباً 10,568 ہے. اور قرآن مجید میں سجدے جو ہیں نمبر 12. سجدے قرآن مجید میں 15 ہیں، بعض لوگوں کے ہاں 14 ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ 15 ہیں. بہرحال جہاں پر سجدہ آ جائے تو وہاں پر سجدہ کرنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہاں پر ہم جو ہے اختصار کے ساتھ چیزیں پیش کر رہے ہیں. ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ سبق نہایت اہمیت کا حامل ہے. ان چیزوں کو، ان معلومات قرآنی کو پیش کرنے کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے مفاہیم، قرآن مجید کے مطالب اور معانی اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور پھر مختصر وقت میں سیکھ سکیں. اور ہمیں ان معلومات کا فائدہ تب ہو سکتا ہے جب ہم ان سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں. مستفید کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جیسا میں نے بتایا ہے کہ 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 540 رکوع ہیں اور اتنی آیات ہیں، اتنی مکی ہیں، اتنی مدنی ہیں. ہم اس تقسیم کے مطابق اگر دنوں میں یا ہفتوں میں یا مہینوں میں تقسیم کر لیں قرآن مجید کے اوراق کو، قرآن مجید کی جو کلمات کو یا آیات کو، تو ہم آسانی سے قرآن مجید کا ترجمہ مختصر وقت میں سیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ خود بھی سیکھیں، لوگوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو سکھانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب میں بھی ان چیزوں کو نشر کرنے کی کوشش کریں. اور دوست احباب، حلقہ احباب کی طرف بھی ان چیزوں کو جو ہے نشر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت اور پیار سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے ساتھ اس کی تلاوت کی اور اس کے ترجمے اور مفاہیم، مطالب اور معانی کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.